اور خواب کے ایکسپیرینس سے ہر انسان گزرتا ہے. خواب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے انسان جب خواب دیکھتا ہے اور اٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ جو زندگی میں نے گزاری خواب کی حالت میں یہ تو خواب تھا, اصل زندگی تو یہ ہے. بالکل اس طریقے سے ایک آخرت کی اصل زندگی آنے والی ہے جس کو اس زندگی کے ساتھ وہی نسبت ہے جو اس زندگی کو خواب کے ساتھ, کہ جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو انسان کہے گا ہائے اصل زندگی تو یہ تھی. تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپیرینس کروا دیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے, ایک موڈ آف نالج ہے, ایک ورچوئل تمثیلی طریقہ ہے لوگوں تک غیب کی خبریں پہنچانے کا اور ان کی اصلاح کرنے کا. شیطانی بھی ہو سکتا ہے, رحمانی خواب بھی ہوتے ہیں. اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھیے, اکثر ہم خواب میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں جو زندہ ہیں, لیکن اگر آپ صبح اٹھ کر انہی رشتہ داروں سے پوچھیں کہ جناب ابو جان آپ رات کو خواب میں مجھے آئے تھے, تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میں آیا تھا. تو آپ خواب میں یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا پیر صاحب آگے فجر کے ٹائم جگا جاتے ہیں, تو پیر صاحب کو پوچھیں ان کو نہیں پتا ہوتا. یہ تمثیلی سارے معاملات ہوتے ہیں, ہوتے شیطان آ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ ہو جائے. تو یہ جو کہتے ہیں نا پیر صاحب آ کے جگاتے ہیں, تو ان کو کہ اسی ٹائم پیر صاحب کو فون کریں کہ آپ رات کو کدھر تھے, تو اگر بتا جائیں تو پھر ہمیں پکڑ لیں آ کے. تو یہ تمثیلی معاملات ہوتے ہیں, انسان سوچتا رہتا ہے اور یہ معاملات انسان کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں. تو ایک پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سمجھ لیں محکمہ ہے. ہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب ڈیفینیٹ وہی ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, اور قرآن پاک اس پر گواہ ہے. کئی ایک جگہوں میں آیات قرآن پاک میں موجود ہیں. آپ کے پیپر کے اوپر آخری دو جو آیات کراس ریفرنس کے طور پر ہیں, آیت نمبر 11 اور 12 سورہ الصافات کی آیت نمبر 102. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام, اے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے, انی اذبحک فانظر ماذا ترى, کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب بتا کہ تیری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر, فرما بردار بچے نے کہا اے ابا جان کر گزریے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے. اللہ اکبر. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اب ایک بچے کو ذبح کرنا یہ اتنا بڑا ایکٹ ہے, بغیر وحی کے ممکن نہیں ہے. اور یہ آیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انی ارا فی المنام, میں نے خواب میں دیکھا ہے. لہذا نبی کا خواب ایگزیکٹ وہی ہوتا ہے. لہذا جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کا میں نے حوالہ دیا 3235 نمبر حدیث, جو بالکل صحیح حدیث ہے, جسے امام بخاری نے بھی توثیق کی, امام ترمذی نے بھی توثیق کی, شیخ البانی نے بھی توثیق کی, شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی توثیق کی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ کو دیکھا. تو وہ بالکل وحی الہی. دوسرا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر ہے 27. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, بے شک اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھایا اپنے رسول کا خواب کہ بے شک تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں امن کی حالت میں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا اور وہی ہوا. صلح حدیبیہ کے موقع پر تو نہ جا سکے, لیکن اس سے اگلے سال اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے لیے مکہ شریف کفار مکہ نے چھوڑ دیا, اور صحابہ کرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہاں پر جا کر عمرہ ادا کیا, اور وہ خواب سچا کر دکھایا. اب یہاں پر بڑی اہم بات کہ ختم نبوت کے بعد اب قیامت تک کے لیے صرف ایک ذریعہ ہے غیبی خبروں کا, اور وہ ہے خواب. اکلوتی شکل, جو میں پہلے حدیث بیان کر چکا صحیح بخاری سے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6990 کہ نبوت کی خبروں میں سے اب صرف خواب باقی ہیں, مبشرات باقی ہیں, اور پھر فرمایا یہ خواب ہے. دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ مؤمن کا خواب نبوت کی خبروں کا 46واں حصہ ہے. مومن کا خواب, انبیاء کا تو خواب ہے ہی ہے, مومن کا خواب بھی. اس خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ مستقبل کی خبر بھی دے سکتا ہے اور دین کا کوئی مسئلہ بھی بتا سکتا ہے, لیکن اس میں خواب حجت نہیں ہوں گے, کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا. مستقبل کی خبر کسی کو خواب میں دکھائی جا سکتی ہے, لیکن وہ جب تک خبر واقع نہ ہو جائے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ بات ٹھیک تھی.
وہ ہونے کے بعد پتہ چلے گا. مثال کے طور پہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایک واقعہ بتاتا ہوں. اگست 2005 کی بات ہے, یعنی تقریباً 8 سے سمجھ لیں 7-8 سال پہلے کی, کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے, اور مجھے وہ اس کی شکل بھی پورا فیچرز دکھائے گئے خواب میں, اگست 2005 میں. اور اس کے پھر 4 مہینے کے بعد 3 دسمبر 2005 کو اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ بیٹی کی دولت سے نوازا, اور ایگزیکٹ وہی شکل تھی جو میں نے 4 مہینے پہلے خواب میں دیکھی تھی. اب وہ جب تک واقعہ نہ ہو جاتا, میں نے بیٹی دیکھی تھی, بیٹا پیدا ہو جاتا تو میرا خواب غلط ہوتا, اور پھر شکل بھی وہی. تو اس چیز سے اب کنفرم ہو گیا کہ یہ غیبی خبر تھی. اس طرح آپ کے ساتھ بھی کئی معاملات ہوئے ہوں گے, لیکن دین کے معاملات جو ہیں وہ اگر خواب میں ایسے معاملات ہوں وہ حق ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ کتاب و سنت کے بغیر کسی کی ذاتی انٹرپریٹیشن مان لی جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں. جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور پسندیدہ شخص سے بیان کرے, یعنی جو اس سے جیلس نہ ہوتا ہو اس کو بیان کرے. اور جو کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر کسی سے نہ کرے, اللہ کے حضور پناہ طلب کرے اور اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے. فزیکلی نہیں تھوکنا, بس اسی طرح یوں کرتا ہے. اور بخاری اور مسلم میں اسی کانٹیکسٹ میں محمد بن سیرین تابعی جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور 70 صحابہ کی انہوں نے صحبت کی, المتوفی 110 ہجری, ان کا قول موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ خواب 3 قسم کے ہیں, ایک اللہ کی طرف سے, دوسرا شیطان کی طرف سے, اور تیسرا نفسانی جو خیالات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم, اور وہ جو نفسانی خیالات ہیں وہ بیسیکلی شیطانی خواب ہی ہوتے ہیں, کیونکہ یہ نفس میں بھی شیطان ہی پھونکے مارتا ہے. تو یہ انٹرپریٹیشن بڑی زبردست ہے ابن سیرین کی, مجھے بڑی پسند آئی, کیونکہ اکثر اوقات جو انسان دن میں سوچتا رہتا ہے اور اس کے متعلق خواب بھی بعض اوقات انسان کو آ جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا باب باندھا ہے, پورا چیپٹر ہے کتاب التعبیر کے نام سے, جس میں 60 احادیث ہیں خوابوں اور اس کی تعبیر سے متعلق. اور امام مسلم کی کتاب میں بھی کتاب الرؤیا ایک چیپٹر ہے جس میں 42 احادیث ہیں. اور بخاری اور مسلم کی تقریباً ساری احادیث ہی متفق علیہ ہیں سوائے اکا دکا کے, خوابوں کے پوائنٹ آف ویو سے الحمدللہ. اور انہی چیپٹرز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی خواب موجود ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو خوابوں کی تعبیر فرمایا کرتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے, کسی نے خواب دیکھا, پھر اس خواب کی تعبیر بھی بیان فرمایا کرتے تھے. وہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن ابھی ٹائم نہیں کہ میں ان کو بیان کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خواب خود بھی دیکھے, صحابہ کے خوابوں کی تعبیریں بھی ارشاد فرمائیں. ایک تو میں نے خواب بتا دیا وہ دیدار والا, اس کے علاوہ کئی ایک خواب ہیں جو کبھی ٹائم ملا تو اس پہ پورا لیکچر دیا جا سکتا ہے. بخاری اور مسلم کی 100 حدیثیں تقریباً بن جاتی ہیں خوابوں کے اوپر. یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ محمد بن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 110 ہجری, ان کے بارے میں ایک کتاب مشہور ہے جو بازار میں ملتی ہے, کتاب التعبیر کے نام سے, تعبیر الرؤیا کے نام سے. وہ جعلی کتاب ہے, وہ محمد بن سیرین سے ثابت ہی نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. اس میں کئی باتیں ٹھیک لکھی ہوئی ہیں, وہ احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے, لیکن جو ان کے حوالے سے کچھ تشریحات ہیں ان کی اتھینٹسٹی ان تک نہیں ثابت ہوتی. اب آ جائیے بھائیوں اس بات کی طرف کہ کیا خواب میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں. اس میں 2 حدیثیں ہیں جن کو میں ڈسکس کروں گا اور پھر ہمارا یہ لیکچر مکمل ہو جائے گا. بالکل زیارت ہو سکتی ہے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6996 اور 110, اور صحیح مسلم میں 5919, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بے شک اس نے مجھی کو دیکھا, شیطان میری شکل کی مثال اختیار نہیں کر سکتا. میری شکل میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا.
میری شکل کو شیطان اختیار نہیں کر سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی دکھائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دکھایا جا رہا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزیکٹ شکل اڈاپٹ کر کے خواب میں آ جائے. یہ بہت بڑا پروٹوکول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اب اس پہ پنڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو ان خوابوں کی بنیاد کے اوپر آئے دن خواب بیان کرتے ہیں. ہمارے فلاں بزرگ نے دیکھ لیا خواب اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان کو قرآن و سنت سے بات بتائیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے خواب دیکھ لیا. وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے پھر سنت کو بھی انکار کر دیتے ہیں ان خوابوں کی بنیاد پہ. یہ ایک ایکسٹریم پہ لوگ ہیں. دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو لوگ کیٹاگوریکل ڈینائی کر دیتے ہیں نہیں جی صحابہ کے علاوہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ حضور کی شکل کا صرف صحابہ کو پتا تھا. تو بھائیو اگر یہ بات ہوتی تو حضور خود بتا کے جاتے یہ صرف صحابہ کے لیے حدیث ہے قیامت تک کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو یہ بھی انٹرپریٹیشن بالکل غلط ہے. حق بات پینڈولم کی دو ایکسٹریمز کے درمیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے قیامت تک کوئی امتی بھی دیکھ سکتا ہے لیکن 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 اس شکل مبارک میں جو احادیث کے ذریعے ہم تک ٹرانسفر ہوئی ہے اگر وہ شکل مبارک ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے. اور اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں احادیث کی کتابوں میں. یہ تاریخ کی یا بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں. 5 مثالیں میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اس حوالے سے. صحیح مثال نمبر 1 مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2165 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد 61 ہجری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے حضور کو خواب میں دیکھا. اور یہ حدیث مشکات میں 6181 نمبر ہے. شیخ البانی بھی اسے صحیح کہتے ہیں. شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس پر صحت کا حکم لگایا. پوری امت اس کو نقل کرتی ہے یہ الحمدللہ. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بال بکھرے ہوئے پراندہ حالت اور ہاتھوں میں ایک خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے جس کے اندر خون ہے. میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے غمناک کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے. آج صبح سے کربلا میں میں اس خون کو سمیٹ رہا ہوں. میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں گھبرا کے اٹھا. میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کیا. وہ 10 محرم 61 ہجری تھا. اور بعد میں خبر آئی ظاہر ہے اس وقت کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا کوئی موبائل فون سروس نہیں تھی. کتنے عرصے کے بعد خبر آئی کہ اسی دن سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کو ظلماً شہید کیا گیا فرات کے کنارے. والعیاذ باللہ تعالی. اس کی ڈیٹیل پوری سننی ہو تو مسئلہ نمبر 61 کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک.com پر میری پوری گفتگو موجود ہے جو ایکسپلوسیو گفتگو ہے الحمدللہ 2.25 گھنٹے کی. تو یہاں پر یہ الفاظ ہے کہ میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں. تو میں وہی بات کروں گا یہ بات تمثیلاً ہے. اپنے ماں باپ کو آپ خواب میں دیکھیں ان سے پوچھیں ان کو نہیں پتا ہوگا کہیں بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے. یہ مثال کے طور پر تمثیلاً بات دکھائی جاتی ہے. صحیح خواب نمبر 2 کی مثال صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 79 نمبر روایت ہے. مقدمے کے اندر ہی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی بن مسہر تبع تابعی, یہ تابعی بھی نہیں ہے تبع تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور حمزہ نامی ایک تبع تابعی نے ابان بن ابی عیاش المتوفا 140 ہجری جو ایک کذاب تابعی تھا 140 ہجری میں فوت ہوا, اس سے میں نے 1000 احادیث نقل کی ہیں. امام مسلم لے کر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بعد میں اپنے کلاس فیلو جب حمزہ کو ملا تو میں نے اس سے ذکر کیا کہ ہم نے اس سے جو احادیث نقل کی تو حمزہ نے بتایا کہ بھائی میرے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور میں نے ابان بن ابی عیاش سے سنی ہوئی 1000 حدیثیں حضور کے سامنے زبانی پڑھی خواب میں. حضور نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی, باقی سب کے بارے میں فرمایا یہ میری حدیثیں نہیں ہیں. یہ کہتے نہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے, وہی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی. وہ جو پاکستانی سیاستدان کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی.
کتابوں میں تو آ گئی نا. یہ سن لیں, صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی مقدمے میں یہ ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اور یہ بخاری میں بھی حدیث ہے. اس میں میرا پورا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 36 کے نام سے 1.5 گھنٹے کی گفتگو, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے کئی ایک مثالیں اس کی بیان کی. یہ ابان بن ابی عیاش وہی راوی ہے, یہ وہی خبیث ہے جس کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کذاب کہتے ہیں. اور پھر وہی ہمارے اہل تشیع میں سے رافضی جو ہیں وہ اسی کی روایت پیش کرتے ہیں جی سیدنا عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی تھی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اس حدیث میں بھی راوی یہ ابان ہے, یہ وہ خبیث راوی ہے, کذاب, جھوٹا, ابان بن ابی عیاش. تیسری مثال خواب کی, سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5077 نمبر, سنن ابن ماجہ میں 3867 اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے 9855. حماد تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سنی, اور یہ ریفرنس الحمدللہ ہمارے اذکار والے کارڈ پہ بھی موجود ہے, صبح شام کے جو اذکار والا کارڈ ہے اہل سنت پاک.com پہ وہ رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے حدیث سنی ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حماد تابعی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, تو شام تک اللہ تعالیٰ اس کی شیطان سے حفاظت فرمائے گا. نمبر 1. نمبر 2, اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا, اور وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے, ثواب عطا فرمائے گا. نمبر 3, اس کے 10 درجات بلند کر دے گا. نمبر 4, اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دے گا. اور نمبر 5, اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. اب یہ 5 فضیلتیں ایک دفعہ یہ پڑھنے کی, اور جو شام کے وقت کرے گا تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ قلعے میں رکھے گا, اور یہی ساری فضیلتیں ہوں گی. اب اتنی بڑی فضیلت. حماد تابعی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث ہے, مجھے کنفرم کر دیجئے. دیکھیں ان لوگوں کو ہمیشہ نیکیوں کی فکر ہوتی تھی کہ اتنی بڑی فضیلت ہے, یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عیاش نے سچ کہا, یہ میری ہی حدیث ہے الحمدللہ, اور اصول محدثین پر بھی حدیث صحیح ہے الحمدللہ. امام داؤد, امام نے ماجہ, امام نسائی تینوں نے نقل کیا. چوتھی مثال صحیح خواب کی, مسند امام احمد میں 3410 نمبر حدیث, اور شمائل ترمذی جو امام ترمذی کی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 412 نمبر, جو میں نے داڑھی والے لیکچر میں بھی بیان کی کہ یزید الفارسی تابعی جو تھے, یہ وہ یزید ابن معاویہ نہیں ہے, یہ ایک تابعی ہیں جو مصحف لکھا کرتے تھے, قرآن کے کاتب تھے, ابن عباس کے شاگرد ہیں, اور ابن عباس سے انہوں نے کئی احادیث نقل کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, اور آگے اپنا خواب پھر ابن عباس سے بیان کیا. شمائل ترمذی کا جو آخری چیپٹر ہے خواب میں حضور کو دیکھنے کا بیان, اس میں یہ 412 نمبر حدیث ہے. 417 ٹوٹل حدیث ہیں, 412 نمبر یہ ہے, اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, تو ابن عباس نے کہا جلدی جلدی اپنا خواب بیان کرو. میں نے رسول اللہ سے سنا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تو انہوں نے پھر بڑا پیارا خواب بیان کیا. اس کے اینڈ پر ابن عباس نے تصدیق کی کہ اگر تم بیداری میں بھی حضور کو دیکھ لیتے تو اس سے مختلف نہ پاتے, تم نے رسول اللہ ہی کو خواب میں دیکھا ہے. اب انہوں نے نہیں کہا کہ قیامت تک کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا, وہ تابعی تھے, صحابی تو نہیں تھے جنہیں خواب دیکھا. اس کا ترجمے میں بھی بعض لوگوں نے 2 نمبری کی, وہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضور کی داڑھی بہت لمبی تھی, کیونکہ اس میں واضح موجود ہے کہ حضور کی داڑھی نحر تک تھی, سینے کے شروع والے حصے کی طرف. لیکن الحمدللہ اہل حق بھی موجود ہیں, اکثر اہل حقی ہیں جنہوں نے ترجمہ صحیح کیا. اس میں سے اہل حدیث علماء میں سے ایک بڑے عالم, چونکہ اہل حدیث کو یہ مسئلہ کڑوا لگتا ہے, میں انہی کے عالم کا حوالہ دیتا ہوں. دارالاسلام سے کتاب چھپی ہے آئینہ جمال نبوت, اس میں اہل حدیث کے بہت بڑے اس وقت ہم حافظ عبدالستار حماد صاحب کا ترجمہ انہوں نے چھاپا ہے دارالاسلام والوں نے, اور یہ خواب کا ترجمہ میں وہاں سے پڑھنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں, یزید الفارسی کہتے ہیں اے ابن عباس میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بہت سفید نہیں بلکہ گندمی نما سفید سرخ رنگ تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک انتہائی سفید اور خوبصورت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی تھیں جیسے سرما لگا ہوا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گول اور گوشت سے پر تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی گھنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور نہر تک تھی. نہر تک, سینے کے الفاظ ہی کوئی نہیں ہے, لیکن مولوی نے 2 نمبری کے سینہ بھرتی تھی. حضور کی اتنی لمبی داڑھی نہیں تھی, نہر تک تھی. یہ اونٹ کو سینے سے نہر کیا جاتا ہے یا یہاں سے کیا جاتا ہے نہر؟ یہ جہاں پر یہ ہلکا سا سمجھے کہ ٹرف بنا ہوا ہوتا ہے, یہاں پر یہ گلے والا آخری حصہ جہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے, سینہ یہاں سے شروع ہو کے ناف تک جاتا ہے, یہ سینے کا ابتدائی حصہ. اور وہی انہوں نے ترجمہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سینے کے شروع کے حصے پر, ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی یہاں تک. اور یہ الحمدللہ مجھ پہ شرح صدر ہوا ہے. میں وہی بات کروں گا کہ اکثر علماء پریشان تھے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے حج اور عمرے پر, اور ابو داؤد میں ہے کہ مطلقاً مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے. وہ والی جو حدیث ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, اسی میں موجود ہے کہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر یہ دعا بھی پڑھتے تھے اور مٹھی کے بعد داڑھی بھی کاٹا کرتے تھے. اور الموطا امام مالک میں ہے کہ صرف اس سال جس سال انہوں نے حج کرنا ہوتا تھا اس سال عبداللہ بن عمر رمضان سے حج تک داڑھی کو تھوڑا لمبا کر لیتے تھے تاکہ حج کے موقع پر داڑھی کاٹیں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں داڑھی وہ حج کے موقع پہ کاٹتے تھے, وہ لمبی انہوں نے 3 مہینے پہلے کی ہوتی تھی. ان کی داڑھی مٹھی تھی. کیوں؟ کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ حضور کی داڑھی چونکہ یہاں تک تھی, میں اس سے لمبی نہیں کروں گا. جو صحیح بخاری میں 10 حدیثیں ہیں کہ ابن عمر اتنے متبع سنت ہے کہ حضور کے حج کے سفر کے دوران ان جگہوں پر رکا کرتے تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکا کرتے تھے. الحمدللہ. تو داڑھی پر میں نے کافی ڈیٹیل گفتگو کی ہے, داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار اور اس کے صحیح احکام و مسائل پر. مسئلہ نمبر 33 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر, وہاں ڈیٹیل کے ساتھ داڑھی پر گفتگو سنی جا سکتی ہے. صحیح خواب نمبر 5, سنن دارقطنی حدیث کی کتاب ہے. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 382 ہجری, شروع کے ائمہ محدثین میں سے ہیں. ان کی کتاب ہے سنن دارقطنی جس میں 4898 احادیث ہیں. اس میں انہوں نے نماز والے چیپٹر میں یہ خواب نقل فرمایا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب اپنے استاد سے خود سنا جنہوں نے یہ خواب دیکھا, اور ان کے استاد تبا تابعی تھے 4تھی صدی کے اندر. ان کا نام تھا امام ابو جعفر بن اسحاق, اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1135, جلد 1 صفحہ 293. اور بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے بھی اس کا ترجمہ شائع کیا ہے, دیوبند نے بھی کیا ہے. بریلوی مکتبہ فکر کا جو ترجمہ ہے شبیر برادرز کا, اس میں اس کا نمبر ہے 1110. وہ ترجمہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز کے چیپٹر میں انہوں نے نقل کی احادیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے, رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے, اور رکوع سے اٹھ کر رفع الیدین کرتے تھے. یہ احادیث نقل کی. پھر کئی صحابہ کا نقل کیا کہ ان کا یہ عمل تھا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے, امام دارقطنی خود کہتے ہیں کہ میرے استاد نے جو سکت تبا تابعی ہیں, انہوں نے مجھے خود یہ بات املا کروائی کہ پہلے میں بھی عراقیوں کے مذہب پر تھا, کوفی نجدیوں کے مذہب پر, یعنی میں رفع الیدین کرنے کا قائل نہیں تھا. پھر کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے, جب رکوع میں جانے کا ارادہ کیا تو بھی دونوں کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھایا, اور جب سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا تو پھر دونوں کندھوں کو تک ہاتھوں کو اٹھایا, یعنی وہ تینوں رفع الیدین کیے. تو کہتے ہیں اس سے پہلے میں بھی عراقیوں کے مذہب پر تھا, یعنی رفع الیدین سوائے پہلے کہ کوئی رفع الیدین کوفی نجدیوں کی طرح میں نہیں مانتا تھا. یہ کوفی نجدی عراقی ہے. مسئلہ نمبر 67 کے نام سے اس پہ میں نے 25 منٹ کی گفتگو کی ہے. تو الحمدللہ یہ خواب, اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھے, ان کو کہیں یہ خواب بھی پھر مانے کہ وہ تو ہے ہی آپ کے حنفی عالم تھے, وہ کوفے کے مذہب کے اوپر تھے, اور انہوں نے پھر رفع الیدین شروع کر دیا الحمدللہ یہ خواب دیکھنے کے بعد. لیکن یہ اپنے بزرگوں میں مانیں گے. دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو میں نے کہا تھا بیان کروں گا, اور اس کی تشریح بڑی ضروری ہے. بخاری میں 6993 اور صحیح مسلم میں 5920 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا
میری شکل میں شیطان خواب میں نہیں آ سکتا، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا انشاءاللہ۔ اب یہ جو آخری حصہ ہے یہ ہے اس میں یونیک کہ بیداری میں میری زیارت کرے گا۔ اب اس میں کہتے ہیں جی وہ بیداری میں کی ہے، جی دیکھیں جی امام سیوطی نے 82 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا۔ عبد الوہاب شورانی صاحب لکھتے ہیں المنن الکبریٰ میں کہ میں نے پوری صحیح بخاری مصر میں بیٹھ کے حضور سے خود پڑھی ہے، اور یہ 973 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، حضور کی وفات کے 900 سال کے بعد کہہ رہے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف پڑھاتے تھے، اور بخاری شریف اگر حضور سے پڑھی ہے تو اس میں تو موجود ہے کہ یہ سارا معاملات ختم ہو چکے ہیں، خواب کے علاوہ کوئی غیبی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اگر بخاری شریف واقعی حضور سے پڑھی ہوتی تو یہ معاملات اس طریقے سے ان کے عقیدے ہوتے عبد الوہاب شورانی کے اور سیوطی کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سبکن یہ سارے معاملات حضور سے خود سیکھے۔ تو بھائیو اس پورشن کی تشریح کے ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، ایک شرح اس کی یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ خواب دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور کئی ایک صحابہ کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے کہ ان سے جانوروں نے کلام کیا کہ وہاں پر پیغمبر مبعوث ہو چکے ہیں، اور وہ لوگ آ کر اسلام انہوں نے قبول کیا، کئی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات ہوئے، تو ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہوگا جنہوں نے حضور کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، بیداری میں بھی حضور کے ساتھ وہ صحبت کا شرف حاصل کر لیں گے۔ ایک تشریح یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری ان قریب یعنی قیامت میں مجھے دیکھ لے گا۔ اب کوئی گھڑی قیامت تو بڑی دور ہے، نہیں بھائی، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر شروع کرتے تھے تو یہ خطبہ پڑھتے تھے جو میں پڑھتا ہوں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، یہ والا خطبہ کتاب الجمعہ چیپٹر صحیح مسلم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، اب یہ تو ساتھ ساتھ ہے، تو ان قریب مجھے دیکھ لے گا یعنی قیامت میں۔ حوض کوثر پہ انشاءاللہ زیارت ہوگی، بولے صراط پہ زیارت ہوگی، میزان عمل پہ انشاءاللہ زیارت ہوگی، شفاعت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اب یہ عقیدہ اگر کوئی کہتا ہے جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، تو وہ میں نے پہلے بتا دیا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اب قیامت تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں ہے، اور روح مبارک جنت الفردوس میں ہے، اور اس روح اور جسم کا ایک تعلق ہے جو برزخی ہے، جو حیات النبی کا مسئلہ میں نے مسئلہ نمبر 5 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہے۔ نہ بالکل ہم برزخی معاملات کو مانتے ہیں، نہ بالکل دنیاوی معاملات کو، درمیان کا ایک معاملہ ہے جو میں نے اس میں حق بات بیان کی ہے الحمدللہ، جو دراصل برزخی ہی ہے۔ تو شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو اختیار نہیں کر سکتا، لیکن کسی اور شکل میں آ کے جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں شرح کر رہا، اس پہ سارے لوگ متفق ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ بلکہ بیداری میں غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کر دیا تھا میں ذل محمد ہوں، کیا تھا نا دعویٰ، والعیاذ باللہ تعالی۔ مجھے کئی لوگ ملے ہیں جنہوں نے یہ بات کی جی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلین شیو دیکھا ہے، اور ڈرتے ڈرتے خواب بیان کیا، تو میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ نے شیطان کو دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں خواب میں بتایا گیا، اب ان کو اس حدیث کی شرح نہیں آتی تھی۔ ایک تبلیغی جماعت کے بھائی ملے، بوڑھے، ریٹائرڈ ایئر فورس سے، مجھے کہنے لگے جی میں نے کئی سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں پھر تبلیغی جماعت میں آ گیا۔ میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا؟ تو کہنے لگے جی سفید داڑھی، سفید پگڑی، سفید کپڑے، وہ جو ہمارا ایک کنسیپٹ ہے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے لگتا ہے آپ نے شیطان کو خواب میں دیکھا۔ وہ کہنے لگا جی حدیث ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ حدیث تو ہم ماننے والے ہیں، لیکن اس میں ہے کہ میری شکل میں۔ تو بھائی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، انس ابن مالک جنہوں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا، وہ کہتے ہیں کہ وفات کے وقت اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سر اور داڑھی کے ملا کے بھی گنتا تو 20 سے زیادہ سفید نہیں تھے، 20 سے زیادہ میرے سفید ہیں سر کے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک سیاہ تھی، صرف یہ کنپٹی پہ اکا دکا بال اور یہ بچی پہ، باقی پوری داڑھی مبارک کالی تھی، 20 سے زیادہ بال سفید نہیں۔ تو سفید داڑھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خواب میں دیکھ لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری شرح نہیں، شروع سے صحیح بخاری میں جو شرح لکھی گئی سب سے بیسٹ، جس کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل سنت کے ماننے والے تینوں گروہ مانتے ہیں، فتح الباری ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفى 852 ہجری، ان کی لکھی ہوئی ہے
صحیح بخاری کی شرح، اس میں انہوں نے لکھا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند کے ساتھ کہ ان کو جب بھی کوئی آ کے بتاتا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو وہ کہتے تھے پہلے نشانیاں بتاؤ تم نے حضور کو کس طرح دیکھا. وہ کہتا تھا یہ دیکھا. اگر وہ نشانیاں احادیث کے ساتھ میچ کرتی تھی وہ توثیق کرتے تھے، اور اگر میچ نہیں کرتی تھی وہ کہتے تھے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھا. اور یہ امام حنیفہ کے استاد ہیں ابن سیرین المتوفا 110 ہجری تابعی ہیں. تو یہ اکثر لوگ شیطانی خواب دیکھتے ہیں اور پھر بیان بھی کرتے ہیں. ایک خواب جو میں نے مسئلہ نمبر 71B میں شیطانی خواب بیان کیا تھا کشف المحجوب میں موجود ہے، بریلوی اور دیوبندی دونوں ترجمہ اس کا چھاپ رہے ہیں. امام حنیفہ کے چیپٹر میں موجود ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ جھوٹا خواب شیطانی خواب منسوب کر دیا، کیونکہ ان کی کوئی کتاب نہیں جس سے ہم یہ پرکھ سکیں. امام حنیفہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھود کے اس میں سے حضور کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں. ولیعوذ باللہ. یہ ہمیں کہتے ہیں یا تو نبی کا عقیدہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بالکل صحیح حالت میں موجود ہے، یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، اس پہ کئی احادیث موجود ہیں الحمدللہ. تو جی بعد میں ابن سیرین سے پوچھا، دیکھا ابن سیرین کو وہاں فٹ کیا انہوں نے، ان کو پتا تھا ابن سیرین جو ہے وہ ان کے استاد ہیں، وہی ابن سیرین. ابن سیرین سے کہا استاد جی میں نے خواب دیکھی ہے. تو تعبیر نے کہا جی بیٹا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تم حضور کی سنتیں جمع کرو گے. پریشانی کی بات تو ہے بھائی، حضور کی سنتیں جمع کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ یہ خواب دکھاتا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے برتن سمیٹ رہے ہیں، آپ سے ان کے کپڑے مبارک اکٹھے کر رہے ہیں، آپ کی چیزیں جمع کی جاتی، ہڈیاں. ولیعوذ باللہ تعالی، ولیعوذ باللہ تعالی. اس کے بعد میں کہتا ہوں جس میں ایمان کی اتنی سی بھی رتی موجود ہے نا وہ کشف المحجوب کو نہیں چھاپے گا. اور جس کا مرشد نہ ہوئے وہ کتاب پڑھ لے، اے جناب پڑھے. جس کو مرشد نہ ملے وہ یہ کتاب پڑھ لے. اسی طریقے سے نور الدین زنگی والا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا. وہ یہودی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک قبر سے نکالنا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی کو خواب میں آئے اور کہا کہ جی پہنچ. ولیعوذ باللہ تعالی. اگر یہی معاملات ہونے ہوتے بھائیوں تو جب یزید نے مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے تھے اور وہ مسجد نبوی میں لید بھی کرتے رہے واقعہ حرہ کے دوران، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کیوں نہیں بلایا؟ دنیا بقدر ایفٹ ہے. دنیا میں یزید کے دور کے اندر صحیح مسلم میں موجود ہے خانہ کعبہ کو اس نے آگ بھی لگائی، شہید کر دیا. حجاج بن یوسف نے دوسری دفعہ کیا، لیکن وہ لشکر ابابیل والا ابراہ کے لیے آیا، ان کے لیے نہیں آیا. یہ اللہ کا معاملہ ہے کب یہ معاملات کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تو آپ پھر اس میں یہ بول دوں ان کے والے عقیدے سے کہ حضور نے وہ امتیوں سے مدد مانگ لی تو امتی حضور کے مشکل کشا ہوئے معاذ اللہ استغفر اللہ. تو یہ جھوٹا واقعہ، اس کی کوئی سند نہیں ہے. اس بندے نے واقعہ بیان کیا ہے سمہوتی نے، وہ 10ویں صدی ہجری کا بندہ ہے، 9ویں کے بالکل اینڈ پہ پیدا ہوا، 10ویں میں فوت ہوا 911 ہجری میں. اور اس نے جو یہ واقعہ بیان کیا وہ اپنے سے بھی تقریباً 300-400 سال پہلے کا واقعہ، اور سند کوئی بیان نہیں کیا، یہ بے سند واقعہ ہے. میں ساری جماعتوں کے ساتھ رہوں، سب لوگ تھوک کے حساب سے اس طرح کے خواب بیان کرتے ہیں. آپ دعوت اسلامی میں یہ سبز پگڑیوں والی جماعت میں چلے جائیں، انہوں نے پوری کتابیں چھاپی ہوئی ہیں دعوت اسلامی کی بہاریں. اس میں اتنے واقعات ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتان اجتماع میں آئے اور ساروں کے لیے بشارت فرمائی کہ سب بخشے گئے جتنے اجتماع میں آئے، اور سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، تذکرہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی صاحب کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے الیاس قادری صاحب نے، جنہوں نے بہار شریعت لکھی، مفتی امجد علی احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ، ان پر لکھی ہے کہ ان کے اس کتاب کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ وہ بزرگ بیمار ہو گئے تو 40 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بزرگ کی شکل میں آ کے ان کے شاگردوں کو جو ہے وہ پڑھاتے رہے. یعنی اب حضور کہہ رہے ہیں میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اس بزرگ کی شکل میں جب آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک سے بڑھ کے کس کی شکل خوبصورت ہو سکتی ہے؟ وہ کسی امتی کی شکل میں آئیں گے. وہ شیطان ہی آیا تھا اصل میں، اگر آیا تھا تو اس قسم کے واقعات لکھتے ہیں. اس کو وہ کہتے ہیں دعوت اسلامی کی بہار ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی جو ہیں، رائے والی جو پارٹی ہے، وہ بھی اس طرح کے واقعات، اس کو کارگزاری کا نام، جماعت آئی کارگزاری سنیں، اور ان کے عام آدمی کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے منع کیا، حاجی عبد الوہاب صاحب منع کرتے ہیں، حضرات منع فرماتے ہیں. لیکن حضرات کو یہ حاجی عبد الوہاب صاحب تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے سارا کام لے کے چل رہے ہیں. یہ کمرہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں رائے میں. ٹھیک ہے، شکر ہے میں نے اس کمرے کی زیارت نہیں کی، مجھے بڑا شوق تھا، اس وقت میں بھی تبلیغی جماعت میں تھا، لیکن بڑا رش تھا، میں جا نہیں سکا اس کمرے تک. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور یہ حاجی عبد الوہاب صاحب ان کے مشورے سے یہ سارا جماعت کا کام لے کر چل رہے ہیں. تو یہ وہ بھی بیان کرتے ہیں. اور طاہر القادری صاحب کا خواب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी पे मदीना शरीफ जाने के लिए मुझसे टिकट मांगा और टैक्सी का किराया भी यहाँ पर फिरने के लिए मुझसे मांगा, और फिर वो कहते हैं जी मैंने ख्वाब देखा है, अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोलता, और मैं तारुल कादरी साहब, इलियास कादरी साहब, हाजी अब्दुल वहाब साहब, इन सारे बुजुर्गों की 100% तस्दीक करता हूं कि वाकई ये ख्वाब देखते हैं। और ये मैं वो शरह सदर जो मुझे हुआ है वो मैं बयान करने लगा हूं, ये बिल्कुल सही कहते हैं, ये झूठ नहीं कहते, इनको ख्वाब आते हैं। दिमाग खराब है किसी का ख्वाब बयान करे इस तरह? तो ये ट्रुथ भी मैं आज रिवील कर देता हूं कि असल में शैतान इनके साथ खेल रहा होता है। अब आपको बात समझ आएगी, शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता, किसी और शक्ल में आएगा और इनको इस किस्म के ख्वाब दिलाए जाएंगे। और अगर कोई कहता है जी नहीं नहीं ये रहमानी ख्वाब है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख्वाब में आते ही आते हैं, तो फिर मैं वही इल्मी जवाब और फकी वाला जवाब दूंगा जो मैं पहले दे चुका कि फिर सुनन दारकुतनी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1135 नंबर हदीस है, इमाम दारकुतनी ने अपने उस्ताद अबू जाफर अहमद बिन इसहाक से नकल किया कि वो कहते हैं कि मैं भी पहले खुद कूफियों के मजहब पे था और रफ़ुल यदैन का कायल नहीं था, फिर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू करते वक्त रफ़ुल यदैन किया, रुकू में जाते वक्त किया और रुकू से उठते वक्त, तो मेरे मौक़िफ़ जो है इस मामले में फिर चेंज हो गया, इसमें इम्प्लाइड है ये बात। तो ये फिर कहे कि ये ख्वाब है तो आप भी सब के सब रफ़ुल यदैन शुरू कर दें, इतने बड़े बुजुर्ग का ख्वाब है, और ये बुजुर्ग कोई आज के नहीं है, 900-1000 साल पुराने बुजुर्ग हैं, ये 1000 साल पुराने बुजुर्ग, तो ख्वाब माने फिर कहेंगे नहीं हम अपने बुजुर्गों का ही ख्वाब मानते हैं। तो ये अपने बुजुर्गों के ख्वाब क्या बेदारी में उनके मामलात मानते हैं, और इस हद तक ये आखिर के लिए मैंने वाकया रखा था जो मशहूर है, हमारा जो रिसर्च पेपर है रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयतें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिसर्च पेपर नंबर 1, उस पर भी मैंने ये वाकया डाला है, ये मैं एंड पे बयान कर देता हूं। फजाइल अमाल के अंदर जो चैप्टर अलग से फजाइल दुरूद और फजाइल हज छपा हुआ है, फजाइल हज जो रायविंड से कुतुब खाना फैजी से शाया होती है लाहौर से, वाकया नंबर 12 सफा 166, और इलियास कादरी साहब जो दावत इस्लामी को लेकर चल रहे हैं उनकी फिजान सुन्नत का चैप्टर है मुसाफा और मुआनका की सुन्नतें और अदाब, और उसका सफा है 654। ये पुरानी फिजान सुन्नत, नई वाले का मुझे सफा नहीं पता, ये पुरानी जो मेरे पास पड़ी है जिससे मैं भी 10 साल तक दर्स देता रहा, उसमें वो वाकया नकल करते हैं फजाइल अमाल में भी फिजान सुन्नत में भी कि 555 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 550 साल के बाद शेख अहमद रफाई कब्र रसूल पर हाजिर हुए और अरबी के शार पढ़े जिनका तर्जुमा कुछ यूं था कि ऐ अल्लाह के रसूल जब तक मैं मिस्र में था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरी रूह आकर आस्ताने अक़दस पे हाजिरी देती थी। अब ये पता नहीं कौन सी रूह है जो जिस्म से निकल के वहां पहुंचती फिर वापस चली जाती है। अब मैं खुद आया हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ मुबारक कब्र से बाहर निकालिए, मैं उसको बोसा देना चाहता हूं। तो शेख ज़करिया साहब लिखते हैं 90,000 लोगों की मौजूदगी में, यानी बेदारी में, हमारा तो ख्वाब नहीं रफ़ुल यदैन वाला मानने के लिए तैयार, अपना बेदारी में अपने बुजुर्ग का 90,000 लोगों की मौजूदगी में 555 हिजरी में शेख अहमद रफाई के लिए माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक कब्र से बाहर निकाला, उन्होंने इसको बोसा दिया, और इस मंजर को देखने वालों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम भी जिक्र किया जाता है ताकि सारे सहम जाएंगे इतने बड़े बुजुर्ग ने ये देखा है तो बिल्कुल सही होगा, उनका नाम वैसे ही ठोक दिया कि सारे सहम जाए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी और 11वीं सरकार, ताकि वो इनकार कर ही ना सके। और भाई किसने देखा और कहां हुआ? ये 555 हिजरी, आज 1434 हिजरी है, ये 900 साल पहले का वाकया है। आज से 90 साल पहले भी, 900 साल तो बड़ी दूर की बात है, आज से 90 साल पहले भी मस्जिद नबी में 90,000 का मजमा नहीं आता था। ये तो शाफात की तोसी के बाद अब 4-5 लाख तक लोग आते हैं, और ये तो एयर ट्रैवलिंग की वजह से हज ज्यादा लोगों ने करना शुरू किया, वरना एवरेज 1-1.5 लाख बंदा हज के लिए जाता था बमुश्किल। अब ये 40 लाख तक, ये तो बोइंग 747 की जो परवाजें 71-72 में 1971 से शुरू हुई हैं, उसकी वजह से ये कसरत के साथ लोग आना शुरू हुए हैं, और आज 2013 में 40-50 लाख तक, 5 मिलियन तक ये बात पहुंच चुकी है। तो चोर अपनी लंगोटी छोड़ जाता है। ये गलती होगी कि 90,000 लिख दिया, 9,000 लिख देते तो कोई शायद मामला सीधा हो जाता, लेकिन ये मामला फिर भी ज़ाहिर है इसकी सनद कोई नहीं है, ये झूठा ख्वाब है जो बयान किया गया। तो मैं ये पूछता हूं कि सैयदा फातिमा जो हुजूर की वफात के बाद किसी ने उनको हंसते हुए नहीं देखा, उन्होंने तो कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेदारी में ज़ियारत नहीं, कोई ज़ईफ़ रिवायत बता दे किसी एक सहाबी के बारे में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बेदारी में मुलाकात की हो। और सैयदा आयशा तो उसी कब्र मुबारक वाले हुजरे के साथ एक कमरे में 47 साल तक, 47 ईयर्स तक रही, हत्ता कि जब
ان کو اجتہادی غلطی کے طور پر لوگوں نے اکسا کے جنگ جمل کے لیے نکال دیا. ارادہ تو ان کا جنگ کا نہیں تھا, بہرحال اس کا انجام بڑا برا ہوا, اور حضرت عائشہ پوری زندگی روتی تھی اس معاملے پر. اس میں میرا پورا لیکچر بھی موجود ہے, مسئلہ نمبر 55B کے نام سے, حدیث قرطاس کے اوپر. اس میں میں نے کچھ چیزیں بیان بھی کی ہیں. سیدہ عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ رکار کر نہیں روکا کہ عائشہ مت جاؤ. بعد میں جو انہوں نے رونا تھا اسی وقت روک لیتے. حضرت عائشہ نے کبھی نہیں کہا میری ملاقات ہوئی, حضور کی لاڈلی بیوی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ الحمدللہ وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1010 نمبر حدیث, کتاب الاستسقاء چیپٹر میں, جو میں نے اسی رسول اللہ کی آخری وصیتوں والے ریسرچ پیپر پہ بھی ڈالی ہوئی ہے, کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب کبھی قحط پڑ جاتا تو عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کر آتے, اللہ کی حضور پیش کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے سے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے, یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پر بارش نازل فرما دیتا تھا. اب تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں. انس ابن مالک کہتے ہیں ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش نظر فرما دیتا. تو سیدنا عمر قبر رسول پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگتے تھے, اور وہ بخاری کی اس حدیث کے راوی بھی حضرت عمر ہیں, جو ایک سفر کے دوران پانی کم پڑ گیا تو سیدنا عمر کے مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ایک پانی کے پیالے میں رکھا اور پانی کے چشمے جاری ہوئے اور ہزاروں صحابہ نے اس پیالے میں سے پانی پیا. تو حضرت عمر کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات کے ساتھ تو زندہ ہے, ہمارا بھی الحمدللہ یہ عقیدہ ہے, لیکن ان کو پتا تھا کہ دنیاوی حیات نہیں, ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی, تو آپ اپنا ہاتھ ہمارے قبر سے باہر نکالیں یا پیالہ لے کے لوگ پیاسے مر رہے ہیں. یہ نہیں انہوں نے کیا. یہ ہے ہمارا عقیدہ, اور اس پہ میری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو بھی موجود ہے. مسئلہ نمبر 43 کے نام سے توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پر.com پر 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے آج کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.